اس میں 252 ویل چیئریں 1028 فلٹریشن یونٹ ہیں 70 ڈی واٹرنگ پمپ ہیں 229 جنریٹرز ہیں 14. تو اس طریقے سے ہم نے یہ پورا پورٹل بنایا ہوا ہے اور اس پورے پورٹل کے ذریعے جو ہے وہ تمام جو ہے صوبہ سندھ میں جہاں جہاں بھی پی ڈی ایم اے کی جانب سے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں, جہاں جہاں پہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مشینری ہے, بوٹس موجود ہیں, ساری ڈیٹا جو یہاں پہ موجود ہے. اسی طریقے سے جو ہے فلڈ ایکٹیویٹی کو این ڈی ایم اے کی جانب سے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے, فلڈ ایکٹیویٹی کو پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی مانیٹر کیا گیا. اس وقت ہم اریگیشن کی جانب سے یہ لائیو پورا اس وقت ہمارے پاس صورتحال موجود ہے, جو کہ ہر 3 گھنٹے کے تعاون پہ ہر 3 گھنٹے میں یہ پورا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے کہ جی اس وقت کہاں پہ کتنا پانی ہے. اگر ہم ابھی دیکھیں آپ کو توسا کی پوزیشن کیا ہے, تو ریور انڈس پہ توسا جو ہے وہ 2,31,947 کیوسک جو ہے وہ اس کا انفلو ہے, اور اس کا آؤٹ فلو جو ہے 2,17,447 ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پنجتن پہ ابھی پوزیشن دیکھیں گے کہ پنجتن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پانی ایک جگہ جمع ہونا ہے اور وہاں سے سندھ میں ریلا داخل ہونا ہے. تو پنجتن پہ اس وقت جو ہے 1,69,032 کیوسک انفلو ہے, آؤٹ فلو ہے 1,55,062. تو پورا پانی ابھی پیچھے سے جو آ رہا ہے وہ بھی اب گڈو پہ, اگر میں نے آپ کو جو ابھی بتایا گڈو کی فگر آگے سامنے 3,37,771 کیوسک جو ہے پانی اس کا انفلو ہے, آؤٹ فلو ہے 3,11,834. یہ ابھی مرلا پہ جو نیا پانی آیا ہے یہ قادر آباد آ گئی, یہ 2 لاکھ میں بتا رہا ہوں. یہ مرلا کا پانی دیکھیں, یہ 2,17,644 کیوسک جو ہے یہ کم ہوا ہے. 2 دن پہلے یہ 5 لاکھ زیادہ تھا, ابھی 2,16,000 پہ ہے. اب پنجتن کا آپ نے دوبارہ بولا, پنجنت جو ہے اس میں 1,69,032 کیوسک جو ہے وہ انفلو ہے, آؤٹ فلو ہے 1,55,000. لیکن یہ صورتحال بتدریج جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ پورا جو سینٹر بنایا گیا ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایتوں پر, اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پوری صورتحال کو مانیٹر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو مکمل طور پر اس کی آگاہی دیتے چلیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائیو نمبرز بھی دیے گئے ہیں, اور اس پہ جو ہے جن لوگوں کو بھی شکایتی سیل دیے گئے ہیں, جن لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں حکومت سے. جی اب آپ کے سوالات ہیں. ایک منٹ جمال صاحب, ایک منٹ جمال صاحب. سر اب جو پہلے دن یہ خطرہ تھا کہ 9 لاکھ کیوسک آئے گا پانی پنجاب سے, یہ تو اب فیل ہو رہا ہے کہ پانی کا فلو کچھ کم ہوا ہے جیسے آپ جو بتا رہے ہیں. تو یوں کہا جائے کہ سپر فلڈ کا خطرہ تو ٹل گیا نا سندھ سے. دیکھیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے وہ پہلے سے, میں نے پہلے اپنے انٹرو میں ہی کہا کہ پہلے سے کچھ کم ہوا ہے, لیکن اچانک کبھی بھی اگر صورتحال کوئی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے تو وہ چیز سامنے آ جائے گی. صورتحال جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم چینج ہو رہی ہے, لیکن ابھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا خدشہ تھا اس سے پانی کم ہے. اکرم یہ بتا دیں سندھ حکومت کی جو تیاریاں ہیں یقیناً ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت بہتر تیاریاں ہو رہی ہیں. بہت مختصر سا سوال ہے, یہ بتا دیں کہ کٹ لگے گا یا نہیں. دیکھیں جی, ہم تو ویسے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے نہ لگے, اور ابھی جو صورتحال ہے اس میں مجھے کہیں کٹ نظر نہیں آ رہا. خدا نہ خواستہ کوئی ہیوی اسپیل آ جائے بارشوں کا سیلاب کے ساتھ اسی ٹائم پر, تو میں فیوچر کی پریڈکشن نہیں کر سکتا. ابھی تک میرے حساب سے جو ہے وہ کٹ کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہوتا کیا ہے, نارملی ریور بیڈ جو ہوتا ہے اس میں نقل مکانی ہوتی ہے جن لوگوں کی وہ جو کہ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, جو کچے کے علاقے میں رہتے ہیں. جب آپ کٹ لگاتے ہیں نا تو پھر وہ جو پکے کا ایریا ہوتا ہے پانی پھر وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں کی آبادیاں جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے اتنے, ہم تو دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ بڑے اچھے انتظامات نظر آ رہے ہیں اور ٹوٹل مانیٹرنگ بھی بڑے اچھے انداز میں کی جا رہی ہے,
لیکن سوشل میڈیا دیکھیں یا آپ کے مخالفین کو دیکھیں تو وہ ابھی تک عوام میں اتنا خوف پھیلا رہے ہیں کہ بھائی سندھ حکومت ہاتھ سے سندھ کو ڈبو دے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، اس طرح سے فنڈ سڑک ہوں گے، تو ان کو آپ کس طرح سے جواب دیں گے؟ یار میں سمجھتا ہوں ان کو میں بھی اہمیت نہیں دیتا، آپ بھی اہمیت نہ دیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے آ جائے۔ یہ بتائیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پانی پہنچ جائے گا، دوسروں پہ آ کے آئے، دوسرا آ ہے فلڈ اپنا بارش کا بھی امکان ہے 6 تاریخ سے سندھ میں ہیوی رین فال کا ہے، تو کیا بارش کیا کتنی بار سے پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کو پتا کہ میٹ ڈپارٹمنٹ انفارچونیٹلی اس کی جب بھی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی ایسی ہوتی ہیں۔ کراچی کے بارے میں بھی جب انہوں نے پیشن گوئی کی تھی وہ بہت کم پانی کی تھی، جب بارش ہوئی تو وہ 1.5-2 گھنٹے میں جو ہے وہ 200 ملی میٹر بارش ہو گئی۔ تو ہم لوگ پریپیئر ہر چیز کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوائی اس پہ تیاریوں میں باقاعدہ پریکٹیکل آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ 24 گھنٹے جو ہے ایک مانیٹرنگ سیل چل رہا ہے، 24 گھنٹے جو ہے سب چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو میں نے اس حد تک بتا دیا کہ پورا ڈیش بورڈ موجود ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو صرف یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کہ بھائی کہیں پہ اگر کوئی مشینری بھیجنی ہے، کوئی بھی چیز بھیجنی ہے تو وہاں سے فوراً موبلائز ہو جائے گی۔ تو وی آر پریپیئرڈ۔ سنجے ایک منٹ سنجے، بیراج میں جو دروازے ہیں انہیں ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ یہ پانی نصیر آباد اور بلوچستان جا سکے، تو اس کا مطلب اب سندھ پوزیشن میں ہے کہ سندھ اپنا پانی اسٹور کرنے کا سوچ رہا ہے بجائے سمندر میں پھینکنے کی، اور یہ پانی جو آ رہا ہے تو سندھ کو خطرہ نہیں ہے، اس لیے اکثر بیراج کے جو دروازے انہیں نیچے کیا۔ دیکھیں ایسی نہیں بات، یہ جو آپ کے سیلاب کا پانی ہوتا ہے نا، یہ اس کو اسٹور کرنے کا بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ تو سیلاب کا پانی کو اپنا فلو دیا جائے گا کہ وہ اپنے نیچرل فلو میں جائے، اس کو روکنے کی کوئی بھی ایسے کوشش نہیں۔ ہاں لیکن اگر کہیں ضرورت ہے تو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا، وہ الگ سیپریٹ چیز ہے، لیکن سیلاب کے پانی کو جب اتنا بڑا سپر فلڈ کی آپ کے پاس پروٹیکشن ہو اس کو اسٹور کرنے کا سوچنا میرے خیال سے وہ اور ویسے بھی جو اگر کہیں تک ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ ہمیں کراپ کے لیے پانی چاہیے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب آپ پاس پانی موجود ہے تو سمندر سے بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں کسی پازیٹیو پرپز کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے کیلکولیشن تھی کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسیک تک پانی آ سکتا ہے سندھ میں داخل ہو سکتا ہے، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کریلا کم ہے، ابھی آج کی کیلکولیشن کیا ہے، اسسمنٹ کیا ہے کہ کتنا پانی ایکسپیکٹڈ ہے ہماری؟ دیکھیں میں فلوکس پہ نہیں جا سکتا وہاں پہ بھی، کیونکہ ابھی تک جو فگرز ہمیں ڈے ٹو ڈے چینج ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کل کی فگر میں اور آج کی فگر میں جو ہے وہاں پہ فرق آ گیا، تو وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنا پانی اپنے نہروں میں چھوڑتی ہے، اپنے اس میں بیراجز میں چھوڑتی ہے، کتنا پانی وہ کٹ لگا کہیں اور ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ ان کی ہے۔ تو اسی بیسس پہ ہم ان سے کلوز لذان میں، ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب، پنجاب کے اریگیشن منسٹر صاحب کے ساتھ مکمل طور پہ لذان پہ ہیں، تو ایک ایک چیز جو ہے وہ کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہے۔ انڈیا مسلسل جو ہے اسٹیٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جب چاہتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے، اس حوالے سے کیا رسپونڈ کریں گے، کیا مطلب کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بھارت کی نیت تو پاکستان کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں تھی، اور اس جنگ کے بعد تو بھارت کی نیت آپ کو سب کو پتا ہے کہ اپنے اس میں اسٹیٹ آف شاک سے بھی نہیں نکلا ہے۔ تو بھارت یہ جاریت کرتا رہے گا، ابھی بھی اس نے ابھی جاریت کی ہے، وہ جاریت کرتا رہے گا۔ ہمیں اپنی تیاریاں ہر حساب سے مکمل کرنی ہے۔ سلیم شدید صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف سپر فلڈ کا خطرہ ہے سندھ میں، دوسری طرف سکھر بیراج کے دروازے حال ہی میں ریپیئر ہوئے تھے، اس کے اپنے افسران نے، جو ڈپارٹمنٹ کے اریگیشن کے اپنے افسران نے دروازوں کی مرمتی کام پر سوالیہ نشان اٹھایا، انہوں نے کہا کہ دروازے قابل نہیں ہے یہاں سے فلڈ جانے سے۔ دیکھیے اس کا ریبٹل اریگیشن ڈپارٹمنٹ دے چکا ہے، وہ غلط سٹوری تھی جو کہ ایک اخبار نے بھی چھاپی، تو اس کا ریبٹل جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ دے چکا ہے۔ KP کہتے ہیں کہ اب اس طرح کی صورتحال سے آئندہ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ ڈیم بنانے کے بات کی۔ وزیر اعلیٰ KP کے جو بیان تھا نا اس پہ ان کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ بیانات آ چکے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اب اگر ایک صوبے کی چیف منسٹر کو اس کی پارٹی اون نہیں کرتی ہے تو آپ اور میں اس پہ فوکس کریں، کیوں ایسے فالتو چیزوں میں فوکس کریں؟ جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ایک تو سیلابی صورت حال ہے، دوسری جانب سندھ میں ابھی بھی پانی کی جو شارٹیج کے خلاف لوگ سراپا احتجاج کر رہے ہوئے ہیں۔ کہاں بنے ہوئے؟ عمرپور میں کل احتجاج ہوا ہے، دودری میں ہوا ہے، جھولوں میں ہوا ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاشت کا لیکن ہمیں پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے۔ تو کیا وجوہات ہے کہ نیچے جو ہے شاخ ہیں